کعبہ اور مومن کی عزت دونوں میں سے کس کی شان زیادہ ہے؟ وہ بیت اللہ جس کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ کے دل جلا کرتے تھے، اس کعبے کا طواف کرنے کے لیے اور اپنی امت کو اس کعبے کے اندر داخلہ دلوانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوجہد، صحابہ کی ان گنت قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خون دیا اس کعبے کے لیے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مومن کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، پھر کعبے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کعبے سے مخاطب ہو کے، اے کعبہ، کیا تجھے پتا ہے تیری کتنی شان ہے؟ لیکن سن لے بیت اللہ، اے صحابہ، اے کائنات کے لوگوں، سن لو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قربان جاؤں اس خالق کائنات کے اوپر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رہنما ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، کعبہ اور مومن کی عزت دونوں میں سے کس کی شان زیادہ ہے؟ بیت اللہ اور مومن کی عزت کا آپس میں مقابلہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ مومن کی عزت، اس کی شان زیادہ ہے یا بیت اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آئے اللہ جیسے رب کو ماننے والے وہ نبی، پھر پوری کائنات میں اتنی شان والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبہ جس کو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، پھر اللہ نے وہاں پہ آب زمزم کے چشمے جاری کیے۔ وہ بیت اللہ جس کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ کے دل جلا کرتے تھے، اس کعبے کا طواف کرنے کے لیے اور اپنی امت کو اس کعبے کے اندر داخلہ دلوانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوجہد، صحابہ کی ان گنت قربانیاں، مائیں، بچے، بوڑھے، جوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خون دیا اس کعبے کے لیے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے وہ مومن کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، پھر کعبے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کعبے سے مخاطب ہو کے، اے کعبہ، تجھے پتا ہے کہ تیری کتنی شان ہے؟ کیا تجھے پتا ہے تیری کتنی شان ہے؟ تیرے ساتھ جو یہ خوشبوئیں لگی ہیں، تجھے پتا ہے اس کی کتنی حرمت و شان ہے؟ بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، لیکن سن لے بیت اللہ، اے صحابہ، اے کائنات کے لوگوں، سن لو، اس بیت اللہ کی حرمت، ایک مومن کے جان، مال، اس کی حرمت
اور اس کی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی شان، ایک مومن کی جان اے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ سوچیں، جس کعبہ کو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، جس کو دیکھنے کے لیے صحابہ کی آنکھیں ترسا کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جلا کرتا تھا کہ کب وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑیں اور اپنے اللہ سے اپنی دعائیں منوائیں، اپنی دعائیں مانگیں۔ لیکن ہم تک ہمارے علماء یہ حدیث پہنچانے سے قاصر ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ آج اپنے معاملات کو، اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح نبھا رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کا خون چوس کے آج مسلمان حج پہ جا رہا ہے، کعبے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ مسلمان کا گھر، مسلمان کی دیواریں ٹوٹی پڑی ہیں، مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہیں، بیت اللہ وسیع کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مومن کے مال کے لٹیرے آ رہے ہیں۔ ایک مومن کے مال کو لوٹ کے حج کرنے آ رہے ہیں۔ اس کو کھلا کرو، اس کو وسیع کرو، ان کو جگہ دو۔ مسجدیں خوبصورت اور دلوں کے اندر ایمان ماند پڑ رہے ہیں۔ مسجدوں کی دیواریں بلند ہوتی جا رہی ہیں، اور جس گھر کے اندر مومن کی بیٹی ہے اس گھر کی دیواریں گر رہی ہیں اور ہم مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارا پیٹ اتنا بھوکا ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پیٹ کو مفہوم ہے، شریعت کے اندر مفہوم ہے کہ تیرے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یہ خوراک کا، یہ لذیذ کھانوں کا یہ معیار نہیں، یہ جرت نہیں کہ تیری اس جہنم کو بھر سکے۔ ہماری یہ جہنم اتنی بھوکی ہو گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کی عزت کے لیے، ان کی تحفظ کے لیے اکٹھے ہونے کے بجائے، اس کے لیے مال اکٹھا کرنے کے بجائے، آپس میں اتفاق پیدا کرنے کے بجائے، ہمارا پیٹ اتنا بھوکا ہو گیا ہے۔ کعبہ اور مومن کی عزت دونوں میں سے کس کی شان زیادہ ہے؟ وہ بیت اللہ جس کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ کے دل جلا کرتے تھے، اس کعبے کا طواف کرنے کے لیے اور اپنی امت کو اس کعبے کے اندر داخلہ دلوانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوجہد، صحابہ کی ان گنت قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خون دیا اس کعبے کے لیے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مومن کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، پھر کعبے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کعبے سے مخاطب ہو کے، اے کعبہ، کیا تجھے پتا ہے تیری کتنی شان ہے؟ لیکن سن لے بیت اللہ، اے صحابہ، اے کائنات کے لوگوں، سن لو، كنتم خير أمة أخرجت للناس تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قربان جاؤں اس خالق کائنات کے اوپر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رہنما ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا۔ آج میں جس موضوع پہ
گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، کعبہ اور مومن کی عزت دونوں میں سے کس کی شان زیادہ ہے؟ بیت اللہ اور مومن کی عزت کا آپس میں مقابلہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ مومن کی عزت، اس کی شان زیادہ ہے یا بیت اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آئے اللہ جیسے رب کو ماننے والے وہ نبی، پھر پوری کائنات میں اتنی شان والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبہ جس کو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، پھر اللہ نے وہاں پہ آب زمزم کے چشمے جاری کیے، وہ بیت اللہ جس کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ کے دل جلا کرتے تھے، اس کعبے کا طواف کرنے کے لیے اور اپنی امت کو اس کعبے کے اندر داخلہ دلوانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد، صحابہ کی ان گنت قربانیاں، مائیں، بچے، بوڑھے، جوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خون دیا اس کعبے کے لیے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے وہ مومن کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، پھر کعبے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، کعبے سے مخاطب ہو کے، اے کعبہ، تجھے پتا ہے کہ تیری کتنی شان ہے، کیا تجھے پتا ہے تیری کتنی شان ہے؟ تیرے ساتھ جو یہ خوشبوئیں لگی ہیں، تجھے پتا ہے اس کی کتنی حرمت و شان ہے؟ بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، لیکن سن لے بیت اللہ، اے صحابہ، اے کائنات کے لوگوں، سن لو، اس بیت اللہ کی حرمت ایک مومن کے جان، مال، اس کی حرمت اور اس کی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی شان، ایک مومن کی جان، اے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ سوچیں، جس کعبہ کو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، جس کو دیکھنے کے لیے صحابہ کی آنکھیں ترسا کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جلا کرتا تھا کہ کب وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑیں اور اپنے اللہ سے اپنی دعائیں منوائیں، اپنی دعائیں مانگیں، لیکن ہم تک ہمارے علماء یہ حدیث پہنچانے سے قاصر ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ آج اپنے معاملات کو، اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح نبھا رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کا خون چوس کے آج مسلمان حج پہ جا رہا ہے، کعبے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ مسلمان کا گھر، مسلمان کی دیواریں ٹوٹی پڑی ہیں، مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہیں،
بیت اللہ وسیع کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مومن کے مال کے لٹیرے آ رہے ہیں، ایک مومن کے مال کو لوٹ کے حج کرنے آ رہے ہیں. اس کو کھلا کرو، اس کو وسیع کرو، ان کو جگہ دو. مسجدیں خوبصورت اور دلوں کے اندر ایمان ماند پڑ رہے ہیں. مسجدوں کی دیواریں بلند ہوتی جا رہی ہیں، اور جس گھر کے اندر مومن کی بیٹی ہے اس گھر کی دیواریں گر رہی ہیں اور ہم مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں. ہمارا پیٹ اتنا بھوکا ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پیٹ کو مفہوم ہے، شریعت کے اندر مفہوم ہے کہ تیرے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یہ خوراک کا، یہ لذیذ کھانوں کا یہ معیار نہیں، یہ جرت نہیں کہ تیری اس جہنم کو بھر سکے. ہماری یہ جہنم اتنی بھوکی ہو گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کی عزت کے لیے، ان کی تحفظ کے لیے اکٹھے ہونے کے بجائے، اس کے لیے مال اکٹھا کرنے کے بجائے، آپس میں اتفاق پیدا کرنے کے بجائے، ہمارا پیٹ اتنا بھوکا ہو گیا ہے